بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب چینل سے ابرار علی آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ ہماری ویڈیو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم ہر آئے دن آپ کے لیے نئی ویڈیوز مختلف جانوروں پرندوں سے متعلق اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی جو ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ العصفور سے متعلق ہے۔ عربی میں اس کو عصفور کہا جاتا ہے۔ چڑیا کی خصوصیات، اس کے فائدے، اس کی حکایات، اس کے متعلق احادیث میں تذکرہ، اس کا شرعی حکم اور اس کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر، معبرین کی اس میں آرائیں، فقہائے کرام کے اس میں اقوال، تمام انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ دیکھنے والے سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، نیو آنے والے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ العصفور عربی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو چڑیا کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو محضر، ابو معاذم، یعقوب کے الفاظ اس کے لیے مستعمل ہیں۔ چڑیا کی ایک قسم السرار کے نام سے بھی آتی ہے۔ السرار یہ ایک ایسی چڑیا ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو یہ جواب بھی دیتی ہے۔ چڑیا کی ایک قسم عصفور الجنہ ابابیل بھی ہے۔ یہ تحقیق چڑیا ان دونوں قسموں یعنی اسرار اور ابابیل کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ رہی گھریلو چڑیا، ان کی طبیعتیں بہت ساری مختلف ہوتی ہیں۔ ان چڑیوں میں سے بعض کی طبیعت بہام جیسی ہوتی ہے اور ان کے مخلب اور منصر وغیرہ نہیں ہوتے۔ جب چڑیا کسی درخت کی شاخ پر بیٹھتی ہے تو اپنی 3 انگلیوں کو آگے اور 2 انگلیوں کو پیچھے کر کے اس پر جم کر بیٹھتی ہے، لیکن دیگر تمام پرندے اپنی 2 انگلیوں کو آگے اور 2 انگلیوں کو پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں۔ چڑیا دانہ اور سبزہ وغیرہ کھاتی ہے۔ چڑیا کے مذکر کی تمیز اس کی کالی داڑھی سے ہوتی ہے، جیسے مرد بکرے اور مرغ کے نر اور مادہ میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ زمین پر کوئی پرندہ یا جانور ایسا نہیں جو اپنے بچوں پر چڑیا سے زیادہ شفیق، اور نہ ہی چڑیا سے زیادہ اپنے بچوں کا عاشق کوئی پرندہ اور کوئی جانور روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ چڑیا کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا مشاہدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے بچوں کو پکڑ لیا جائے۔ چڑیا شکاری پرندوں کے خوف کی بنا پر اپنا گھونسلہ گھر کی چھت پہ بناتی ہے۔ جب کوئی شہر انسانوں سے خالی ہو جائے تو چڑیا بھی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بس جب اس شہر کے لوگ واپس آ جائیں یعنی وہ شہر آباد ہو جائے تو چڑیا بھی واپس لوٹ آتی ہے۔ چڑیا چلنے کا طریقہ نہیں جانتی، اس لیے وہ کود کود کر اپنا سفر طے کرتی ہے۔ چڑیا بکثرت جفتی کرتی ہے، پس چڑا بعض اوقات ایک وقت میں 100 مرتبہ بھی جفتی کر لیتا ہے۔ اس کی عمر قلیل ہوتی ہے، پس چڑا زیادہ سے زیادہ 1 سال تک زندہ رہتا ہے۔ چڑیا کے بچوں میں اڑنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ چڑیا کے بچے کو اس کے والدین اڑنے کا حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً اڑنے لگ جاتا ہے۔ چڑیوں کی ایک قسم عصفور الشکوک بھی ہے۔ اس کا ٹھکانہ اکثر انگور وغیرہ کی بیل پر ہوتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ اس چڑیا اور گدھے میں عداوت ہوتی ہے، اس لیے اگر گدھے کی پشت پر کوئی زخم ہو تو چڑیا اس زخم کو اپنے کاٹنے سے کریدتی ہے، بس جب گدھے کو موقع ملتا ہے تو چڑیا کو کاٹنے کو توڑ دیتا ہے اور اسے قتل کر دیتا ہے۔ بعض اوقات جب گدھا بولتا ہے تو اس چڑیا کے بچے یا انڈے گھونسلے سے گر جاتے ہیں، اس لیے جب چڑیا گدھے کو دیکھ لیتی ہے تو اس کے سر اور پاؤں اور اس کی آنکھوں کے سامنے چلانے اور اڑنے لگتی ہے اور اپنی پرواز، چیخ اور پکار سے گدھے کو اذیت پہنچاتی ہے۔ پھر چڑیا سے متعلق ایک قصہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چڑے کے پاس سے گزر ہوا۔ چڑا آپ کے ارد گرد گھوم رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم جانتے ہو چڑیا کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اس چڑیا کو نکاح کا پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے شادی کرے گی تو میں دمشق کے جس محل میں چاہے گی میں تجھے بسا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا چڑا جانتا ہے کہ دمشق کے محلات سنگین اور اس میں گھونسلہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بس یہ چڑا پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا پیغام دینے والے اکثر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ انصار کے ایک بچے کی وفات پر جس کے والدین مسلم تھے فرمایا خوشخبری ہو، اس کے لیے تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو جنت کے لیے پیدا کیا حالانکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اس طرح ایک مخلوق کو دوزخ کے لیے پیدا کیا وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔
اور اس سے چڑیا کے متعلق اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، جس کو میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوفابی کا خیال ہے کہ ایک واقعے میں مذکور موسیٰ سے مراد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ موسیٰ نامی کوئی اور شخص تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ کہہ کر حدیث پوری بیان کی، جس میں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا مکمل واقعہ، اور فرمایا کہ ایک چڑیا آئی یہاں تک کہ وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، پر اس نے سمندر میں ٹھونگ ماری۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ تعالیٰ کے علم میں سے اتنا کم کیا ہے جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ کے ذریعے سمندر سے پانی کم کیا۔ علماء نے فرمایا یہاں لفظ انقص کمی کے ظاہر معنی معمول نہیں، بلکہ لفظ سمجھانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم اللہ تعالیٰ کے علم سے بہت کم ہے۔ چڑیا کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کسی چڑیا کو یا اس سے بڑے کسی جانور کو یا بلا حق قتل کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور اس کے متعلق سوال کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اس کا حق کیا؟ آپ نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اسے ذبح کر کے کھایا جائے اور اس کا سر کاٹ کر نہ پھینکا جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک ابن آدم کا دل چڑیا کی مثل ہے جو دن میں 7 مرتبہ بدلتا ہے۔ سودا اور ربا کے معاملے میں چڑیوں کی تمام اقسام کی جنس ایک شمار کی جائے گی، جس طرح بطخ، کبوتر اور مرغ کی تمام اقسام بھی ایک ہی جنس شمار کی جاتی ہے، لیکن سارس، مرغابی اور سرغب وغیرہ ایک جنس کے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق چڑیا کو پکڑ کر بھی آزاد کرنا جائز نہیں ہے، بعض اہل علم کے نزدیک جائز ہے۔ وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں سے چڑیوں کے خریدتے تھے اور انہیں چھوڑ دیتے تھے، یعنی آزاد کر دیتے تھے۔ ابن صلاح نے فرمایا کہ اختلاف صرف ان چڑیوں کے متعلق ہے جو بذریعہ شکار قبضے میں آئی اور مانوس جانوروں کو آزاد چھوڑ دینا زمانہ جاہلیت کے ثواب کے مشابہ ہونے کے باعث قطعاً جائز اور باطل ہے۔ اس میں مختلف علماء کے اختلاف بھی ہیں اور ان کی مختلف آرائیں بھی ہیں۔ خواص کیا کیا ہیں چڑیا کے گوشت کے؟ چڑیا کا گوشت گرم، خشک اور مرغی کے گوشت سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ چڑیا کا سب سے عمدہ گوشت موسم سرما میں چربی دار ہوتا ہے۔ چڑیا کا گوشت کھانے سے منی اور قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن رطوبت والے اشخاص کے لیے چڑیا کا گوشت مضر ہے۔ نیز اگر چڑیا کے گوشت میں روغن بادام ڈال دیا جائے تو مضرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بوڑھوں اور سرد مزاج والوں کے لیے چڑیا کا گوشت موسم سرما میں موافق آتا ہے۔ چڑیا کا گوشت خلط صفرا پیدا کرتا ہے۔ چڑیا کا گوشت کھانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کی چھوٹی سی ہڈی بھی پیٹ میں چلی جائے تو اسے پتا اور آنت میں چربی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب چڑیا کے بچوں کو ذبح کر لیا جائے اور ان کا گوشت انڈوں اور پیاز کے ساتھ ملا کر تیار کیا جائے پھر کھایا جائے تو یہ قوت باء میں اضافہ کرتا ہے۔ چڑیا کے گوشت کا شوربہ طبیعت کو صاف کرتا ہے۔ کمزور چڑیا کا گوشت نہایت ثقیل ہوتا ہے۔ وہ چڑیا جو کسی گھر میں رہتی ہو اس کا گوشت بہت زیادہ چربی دار ہوتا ہے۔ بعض عتبا کا قول ہے کہ چڑیا کا مغز عرق سنداب اور شہد میں ملا کر نہار منہ پینے سے بواسیر کے درد کے لیے مفید ہے۔ چڑیوں کی بیٹ کو انسانی لعاب دہن میں حل کر کے بھینسوں پر لگانے سے بھینسنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نسخہ عجیب و غریب اور مجرب ہے۔ بعض عتبا فرماتے ہیں وہ چڑیا جو گھر میں رہتی ہے اس کا گوشت بہت زیادہ چربی دار ہوتا ہے۔ اس کا گوشت شہد میں ملا کر نہار منہ پینے سے بواسیر ختم ہوتا ہے۔ چڑیوں کی بیٹ کو انسانی لعاب دہن میں حل کر کے بھینسوں پر لگانے سے بھینسنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اگر اس کی گولیاں کو خشک کر کے قوت باء میں زبردست اضافہ پیدا کرتا ہے۔ اگر ان میں ایک گولی زیتون کے تیل بھر کر کے اپنے اہل کی مالش کرے تو اس کا آدمی کا وضو کرنا بہت زیادہ سخت اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ 4 چیزوں کا استعمال قوت جماع میں اضافے کا باعث ہے۔ چڑیوں کا گوشت، اطرافیل، اقرب، بادام اور پستہ، اور 4 چیزیں عقل میں اضافہ کرتا ہے، یعنی باتوں سے اجتناب، مسواک کا استعمال، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا اور ان پر عمل کرنا۔ 4 چیزیں بدن کو مضبوط کرتی ہیں: گوشت کھانا کا خوشبو لگانا، بکثرت غسل کرنا یعنی جماع کے علاوہ، اور کتان کا لباس پہننا۔ 4 چیزیں بدن کو کمزور بناتی ہیں: کثرت جماع، کثرت غم، نہار منہ، کثرت سے پانی پینا اور تش وغیرہ چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا۔ فائدہ کیا کیا ہے؟ جو آدمی بہت زیادہ جماع کرتا ہو اس کے جسم میں خارش اور قوت بینائی میں ضعف پیدا ہوتا ہے۔ ایسے شخص جماع کی حقیقی لذت سے محروم ہونے کے
کے ساتھ ساتھ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو شخص پیشاب یا پخانے کو روکتا ہے، فراغت حاصل نہیں کرتا، ایسے شخص کا مثانہ کمزور، جلد سخت اور پیشاب میں جلن اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور مثانے میں پتری ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے پیشاب پر تھوکنے کا معمول بنا لے تو وہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا۔ حسینی نکاح اس نسخے کو متعدد بار آزمایا گیا ہے۔ چڑیا کو خواب میں دیکھنا قصہ گو لو و لعب میں مبتلا شخص کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی تعبیر ایسے فرد سے دی جائے گی جو لوگوں کو کہانیاں سنا کر ہنساتا ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ چڑیا کو خواب میں دیکھنا لڑکے سے دی جاتی ہے، پس کسی ایسے لڑکے کا بیمار ہونا کہ وہ خواب میں چڑیا کو ذبح کرے تو اس کی تعبیر ہوگی کہ خواب دیکھنے والے لڑکے کی موت کا اندیشہ ہے۔ بعض اوقات چڑیا کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر طاقتور اور مالدار شخص سے دی جاتی ہے۔ خواب میں چڑیوں کی آواز سننے کی تعبیر عمدہ کلام یا دراست علم سے دی جاتی ہے۔ نیز چڑیوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر مال اور اولاد سے بھی دی جاتی ہے۔ ایک شخص امام ابن سیرین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں چڑیوں کو بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں بند کر رہا ہوں۔ پس ابن سیرین نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پس ابن سیرین نے فرمایا مسلمانوں کی اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ ایک اور شخص ابن سیرین کے پاس آیا، پس اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں چڑیا ہے، میں نے اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ پس چڑیا نے مجھ سے کہا کہ تیرے لیے حلال نہیں کہ تو میرا گوشت کھائے۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ تو ایسا آدمی ہے کہ تو صدقہ کھاتا ہے، حالانکہ تو اس کا مستحق نہیں ہے۔ پس آدمی نے ابن سیرین سے کہا کہ آپ میرے متعلق ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ ابن سیرین نے فرمایا ہاں، اگر تو چاہے تو میں تجھے صدقے کے ان درائم کی تعداد بھی بتا جو تیرے پاس ہے۔ پس اس شخص نے کہا کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ ابن سیرین نے فرمایا وہ 6 درائم ہے۔ پس اس شخص نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، یہ دیکھیں صدقے کے درائم میرے ہاتھ میں، اور میں توبہ کرتا ہوں آئندہ صدقے کا مال نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابن سیرین نے پوچھا کہ آپ کی تعبیر کیسے اخذ کی؟ تو ابن سیرین نے فرمایا چڑیا خواب میں سچ بولتی ہے، اور چڑیا کے 6 اعضاء ہیں۔ بس چڑیا کے اس قول لا یحل لک ان تکلی، تیرے لیے حلال نہیں ہے تو میرے گوشت کھائے، میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ شخص اس مال کو حاصل کرتا ہے جس کا یہ مستحق نہیں ہے۔ اس شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے۔ بس حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ 10 دینار حاصل کرے گا۔ بس وہ شخص چلا گیا اور اسے 9 دینار حاصل ہوئے۔ بس وہ دوبارہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا اور پورا واقعہ سنایا۔ بس آپ نے فرمایا کہ اپنا خواب دوبارہ بیان کرو۔ بس اس شخص نے کہا میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے، میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اس کی دم نہیں تھی۔ بس امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس چڑیا کی دم نہیں تھی تو تمہیں پورے 10 دینار حاصل ہوتے، اگر اس کی دم ہوتی تو پھر تمہیں 10 دینار حاصل ہوتے۔ تو یہ چڑیا سے متعلق تھا، میں نے مختصراً جتنا ہو سکا آپ کے سامنے اس کو بیان کیا۔ تو کائنڈلی ہمارے دیکھنے والے سننے والوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ مزید ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکے۔ الحمدللہ 600 کے قریب ہماری ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو گئی ہیں۔ آپ کے لیے ہم آئے دن نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ سنیں جانیں اور اس سے مستفید ہو جائیں۔ تو آپ مزید اگر آپ بھی کسی جانور کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کسی پرندے کے متعلق، کسی حشرات الارض کے متعلق، اگر آپ نے اس کو خواب میں دیکھا ہے، اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں یا تو کمنٹس میں اپنا خواب بتائیں یا اس جانور کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کو قرآن و حدیث اور فقہائے کرام کی رائے میں اس کا جواب دیں گے۔ پھر جن احباب نے ہم سے پوچھا مختلف ویڈیوز کے متعلق تو ان سے کائنڈلی یہ گزارش ہے کہ وہ ہمارے پرسنل نمبر پر رابطہ کر لیں، ہم ان کو ان کی تعبیر کے متعلق، کیونکہ بعض خواب ایسے ہیں جن کی ہم نے تعبیر آفیشیلی بیان کر لی ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، وہ اس کے اعمال احوال اور اس کے ظاہری صورت سیرت سے لگائی جائے گی، پھر اس کو اس کی تعبیر بیان کی جائے گی۔ جیسے انڈے کے متعلق ویڈیو کے میرے کافی لوگوں نے اس کے خوابوں سے انڈے سے متعلق کافی لوگوں نے اس کی تعبیر پوچھی ہے، تو ہر ایک کو جواب سب کے سامنے نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ خوابوں کی تعبیر ایسی ہوتی ہے جس کا آفیشیلی ویڈیو بنا کر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو کائنڈلی اس کے لیے آپ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے پرسنل نمبر پہ آپ کو میں نے اپنا پرسنل نمبر بھی کئی ویڈیوز میں شو کیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ مجھ سے رابطہ کر کے اپنے خوابوں کی تعبیر جان سکتے ہیں۔ وہ پرسنل نمبر میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے، کیونکہ آپ ہماری یوٹیوب کے فیملی ممبر ہیں، آپ ہمیں ساتھ دیتے ہیں، ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، تو ہمارا نمبر آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اگر کوئی خواب پوچھنا ہے تو آپ اس نمبر پہ آپ ہمیں میسیج کر کے، وائس میسیج کر کے اپنا خواب بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ ہمارا نمبر یہ ہے 00923152866955، یہ ہمارا نمبر ہے، یہ پرسنل نمبر ہے ہمارا،
اس میں آپ اپنا کوئی سا بھی خواب کسی بھی جانور سے متعلق بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کے متعلق ڈیٹیل ہم سے لے سکتے ہیں۔ تو کائنڈلی جو اب آپ خوابوں سے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں یا خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر تو ہم سے رابطہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔